لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا شفيع مذنبين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين الرسول الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات معزز سامعین کرام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کی بابرکت محضر میں حاصل کیا، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 71 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اطاعت کی، پیروی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقط فاز فوزاً عظیما، کامیابی اور کامرانی اور عظیم کامیابی اسی کے لیے ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ کامیابیاں کئی عنوان سے پیش کی جاتی ہیں۔ دو طریقے کی سعادت ہے، دو طریقے کی کامیابی ہے، یا تو کامیابی دنیاوی ہوتی ہے یا کامیابی اخروی ہوتی ہے۔ زندگی کے تمام ادوار میں، تمام مراحل میں انسان اسی بات پر کوشاں رہتا ہے کہ اس کی تمام تر زندگی کامیابی کے ساتھ گزر جائے سبحان اللہ، اور وہ فوز عظیم کے اعلیٰ منارے پر فائز ہو جائے، یا کامیابی کے توسط سے اپنے وجود کو طرہ امتیاز بنا سکے۔ واہ واہ۔ یہ انسان ہمیشہ کوشاں رہتا ہے کہ کس طریقے سے کامیابی حاصل کر لے جائے۔ وہ دنیا میں بہت سی اس کی مثال جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ ہر انسان ہر میدان میں کامیابی تلاش کرتا ہے۔ مثلا ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے یہاں محلے میں جو چند بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، تو ہر بچے کے ذہن میں یہی بات رہتی ہے کہ میں فلاں کے اوپر سبقت لے جاؤں، میں اس بچے سے زیادہ جو ہے وہ ایسے کام کر جاؤں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں بچوں کے کھیلنے اور کودنے میں جو ہے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ یا جیسے آپ کئی ملکوں کی ٹیم میں جو آپس میں میچ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے کیا ساری ٹیم کسی ٹیم کو ملا کر جتانا چاہتی ہے؟ نہیں، ہر ٹیم یہ سوچتی ہے کہ میں جیت جاؤں۔ واہ واہ واہ۔ یہ سوچتی ہے کہ میں جیت جاؤں۔ جتنے اس کے فالوورز بیٹھے ہوتے ہیں، جتنے جو ہے تماشائی ہوتے ہیں، جتنے شائقین ہوتے ہیں، اور جتنے جو ہے وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو جس ٹیم کا ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میری ٹیم کامیاب ہو جائے، وہ میری ٹیم جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ تعلیم میں اگر لے لیں تو ایک دانشجو، ایک طالب علم، ایک علم حاصل کرنے والا، وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میں کتنا زیادہ پڑھ لکھ لوں تاکہ دوسروں کے اوپر میں سبقت لے جا سکوں، تاکہ زمانہ یہ کہہ سکے کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن جتنے بھی انسان کامیابی کے پیچھے جاتے ہیں، کامیاب اس صورت میں ہو پاتے ہیں جو کامیابی کا معیار بتایا گیا ہے اس پہ کھڑے اتر جائیں۔ چونکہ ہر کامیاب انسان ایسے نہیں کامیاب ہو جاتا ہے جب تک کہ کامیابی کے میلاک اور معیار کے اوپر کھڑا نہ اتر جائے۔ مثلا ہر انسان اپنے اعتبار سے کامیابی کا میلاک قرار دیتا ہے،
مثلاً آپ دیکھیں دو ٹیموں میں کامیابی کا میلاد کیا ہے. اگر کرکٹ میچ ہے تو جس نے زیادہ رن بنا دیا وہ کامیاب, یا جس نے زیادہ وکٹ لے لیا وہ کامیاب. اگر یہ فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے تو جس نے زیادہ گول مار دیا وہ کامیاب, اور جس نے نہیں مارا وہ ناکام ہے. اسی طریقے سے تحصیل علم میں آپ لے لیں کہ ایک استاد کی کامیابی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب زمانے میں اس کے شاگرد کی نمایاں کامیابیاں نظر آ جائیں, اس کے شاگرد کی نمایاں کامیابیاں جو ہیں وہ نظر آ جائیں, تصنیفات کے حوالے سے, تالیفات کے حوالے سے, مقالات کے حوالے سے. جتنا وہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے استاد کو کامیابی ملتی چلی جائے گی. تاجر کو لے لیں, بزنس مین کو لے لیں, اس کے یہاں جو ملاک و معیار ہے کامیابی کا, جو جتنا زیادہ پیسہ کما لے اس دنیا میں وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے, وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے. تو یہ کامیابی ہو گئی دنیاوی. لیکن یہ تمام کامیابیاں اسی وقت جو ہے انسان کے وجود کو تر امتیاز بنائے گی جب تک انسان کا وجود باقی رہے گا. لیکن جہاں انسان کی آنکھیں بند ہو گئی دنیاوی کامیابیاں بھی ختم ہو گئیں. جہاں انسان جو ہے فنا ہوا دنیاوی کامیابی بھی ختم ہو گئی. پروردگار بتانا چاہ رہا ہے ہم تمہیں دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے کبھی نہیں لگانا چاہتے, ہم تو تمہیں ایسا کامیاب بنانا چاہتے ہیں کہ اگر اس شیوے کو اختیار کرو گے تو تمہارا مقدر دنیا میں بھی روشن رہے گا اور آخرت میں بھی عقبہ پاؤ گے, آخرت میں بھی تمہارا جو ہے مقدر روشن رہے گا. اسی بات کو لے کر کے پروردگار عالم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں دنیاوی کامیابیاں اتنا جو ہے وہ درجہ نہیں دے سکتی ہیں جتنا اخروی کامیابی تمہیں جو ہے وہ منزل اعلیٰ تک پہنچا سکتی ہے. اور اس کے لیے پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا, اخروی کامیابی کے لیے جو ہمیشہ باقی رہ جائے گی, جو کبھی فنا نہیں ہوگی, جو انسان کی روح کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی, اس کے لیے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, جس نے اللہ کی اطاعت کی, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کی اطاعت کی, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اسی کے لیے عظیم کامیابی ہے. وہ انسان دنیا میں بھی سرخرو رہے گا اور آخرت میں بھی سرخرو رہے گا. صلوات پڑھے محمد وعلی. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان دنیا میں یہ کہتا نظر آئے کہ وہ مراحل نہیں ہیں, وہ نردبان نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بام فوز تک پہنچ سکیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم نے وہ جو ہے تمام کے تمام عوامل پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں, بس انسان کو دعوت غور و فکر دی ہے. افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کا کلام ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو تم دیکھتے اس میں کتنے زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں. وہ عوامل کامیابی کے قرآن نے بھی ترتیب بیان کیے ہیں کہ انسان اگر یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کس سیڑھی سے چڑھ کر کے ہمیں کامیابی کی چھت پر جانا تھا, ہمیں معلوم نہیں تھا, پروردگار نے بتایا ہے. پڑھو سورہ مومنون میں, ہم نے بالترتیب تمہیں کامیابیوں کی سیڑھیاں بھی بتائی ہیں. کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار نے بتایا ہے کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو, جس میں سب سے پہلے ایمان ہے, پھر نماز ہے, عزت نفس ہے, اور اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ ہے, اور کتنی چیزیں جو ہیں پروردگار نے بالترتیب بتایا ہے. جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المومنون. کون کامیاب ہے؟ کوئی عام انسان نہیں کامیاب ہے. کون کامیاب ہے؟ مومنین کامیاب ہے. کون مومنین؟ جو انسانوں میں صرف مسلمان نہ ہوں, جن کے پاس ایمان بھی ہو وہ کامیاب ہے. جن کے پاس ایمان ہے وہ کامیاب ہے. قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المومنون, بتحقیق مومنین کامیاب ہیں. کون سے مومن؟ کون سے مومنین کامیاب ہیں؟ پروردگار بالترتیب بتا رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ مومنین کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع رکھتے ہیں. یعنی ان کو اپنی نماز سے مطلب ہوتا ہے, دوسرا کیسی نماز پڑھ رہا ہے اس سے ان کو مطلب نہیں ہوتا. دوسرا کیسے پڑھ رہا ہے کس طرح سے ان کو مطلب نہیں, انہیں اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے کہ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں. ذرا سا سر رسول اللہ کا اوپر اٹھا تھا, پروردگار عالم نے آواز دیا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پیغمبر اپنے چہرے کو مستقیم کر لو,
पैगंबर अपने चेहरों को तुम मुस्तकिम कर लो, कुरान ने बयान किया है। ये दूसरी वजह है कि जिसके जरिए से इंसान कामयाबी तक पहुंच सकता है। सबसे पहले ईमान की शर्त है, मोमिनीन कामयाब है। दूसरे अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिनीन कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में खुशू और खुशू रखते हैं। उसके बाद परवरदिगार बता रहा है कि कौन कामयाब है, अल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, वो कामयाब हैं जो बेहुदा माशरे में बातें होती हैं तो बैठ के सुनते नहीं हैं बल्कि उससे कट के गुजर जाते हैं। वो कामयाब हैं जो माशरे में अगर कोई बेहुदी की बात होती है तो खड़े होकर के सुनते नहीं है, वो प्रयास करके निकल जाते हैं, वो कामयाब हैं। इज्जत नफ्स, इस तरह परवरदिगार बता रहा है, दो ही तरीकों से इज्जत नफ्स हो सकती है, या तो ये जहां मेजॉरिटी बैठी हो और गलत सलत बातें हो रही हो उससे अगर कट के निकल जाए तो कामयाब होगा, या फिर ये कुरान आवाज है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो शर्मों की हिफाजत करते हैं वो कामयाब है। सलवात पे मोहम्मद व आले उसके बाद जो है नमाज है और उसके बाद इज्जत नफ्स है। इज्जत नफ्स दो तरीकों से, या तो माशरे में जो बेहुदगी हो रही है उससे एराज करके निकल जाए वो कामयाब है। तो कुरान आवाज दे रहा है अल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, वो कि जो कट करके निकल जाते हैं, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। उसके बाद परवरदिगार बता रहे हैं कौन कामयाब है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो कामयाब है जो जिंदगी में हमेशा देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। वो कामयाब है जो जिंदगी में हमेशा देना जानते हो, लेना, चूंकि हमेशा लेना कामयाबी की दलील नहीं है, हमेशा लेना जो है वो कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि देना कामयाबी की दलील है। आज दुनिया कहती है अहले बैत क्यों कामयाब है, क्योंकि अहले बैत ने कभी खुद के लिए कुछ मांगा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे और आपके इमाम अव्वल हुज्जत खुदा कायदुल गुर्रुल मुहज्जलीन गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिम मौलाना हज़रत अली इब्न अबी तालिब मस्जिद के पास से गुजर हो रहा था। देखिएगा कि इंसान सिर्फ देने से जो है वो कामयाब नहीं होता, देने से कामयाब होता है, लेने से कामयाब नहीं होता। मस्जिद से गुजर हो रहा है मौला का, देखा कुछ लोग हैं जो मस्जिद में बैठे बातें कर रहे हैं, देखा कुछ लोग हैं जो मस्जिद में बैठे बातें कर रहे हैं। मौलाए कायनात करीब के जाने के बाद कहा मनन तुम कौन है आप लोग, सब एक साथ खड़े हुए कहा नहनुल मुतवक्किलून, यानी हम लोग अल्लाह की जात पे भरोसा करने वाले लोग हैं। बैठ के बातें हो रही हैं मस्जिद में, और जब पूछा तो क्या कहा कि हम सब अल्लाह की जात पे भरोसा करने वाले लोग हैं। उसके बाद मौलाए कायनात ने कहा अच्छा चलो तुम्हें एक मेयार पे हम परख लेते हैं, कितना तुम अल्लाह की जात पे भरोसा करते हो। फलम्मा बलगा बिकुम तवक्कुलुकुम, अच्छा बताओ तुम्हारा ये कहना है ना कि अल्लाह की जात पे तुम्हारा भरोसा किस मेयार तक पहुंचा, किस मेयार तक तुम्हारा भरोसा पहुंचा अल्लाह की जात पे। तो एक मरतबा सब ने करके आवाज दी या अली, हमारा अल्लाह की जात पे भरोसा इस मेयार तक पहुंचा कि हमारे पास जब कुछ आता है तो हम खा लेते हैं, ठीक है, और जब नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, सब्र कर लेते हैं। ये उन लोगों ने जवाब दिया कि हमारे पास जब कुछ आता है खाने को तो हम खा लेते हैं, और जब नहीं आता तो हम सब्र कर लेते हैं। मौलाए कायनात ने क्या कहा, हाजा तफअलुल किलाबो इंदना, तुम्हारे जैसा काम तो हमारे शहर के कुत्ते भी करते हैं, तुम्हारे जैसा काम हमारे शहर के कुत्ते भी करते हैं। उन्होंने ये कहा था। तो एक मरतबा मौलाए कायनात से कहने लगे कि फिर अयाली आप बताइए हम करें तो क्या करें। तो कहा कमा नफलो, जैसा हम लोग करते हैं वैसा करो। या अली माँ तफल व कैफा तफल, अली आप कैसा करते और किस तरीके से करते हैं। तब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है कि तुम्हारा ये कहना था कि इज़ा, उसको मौलाना कायनात ने कहा कि जब तुम्हारे पास कुछ आता है तो तुम लोग क्या करते हो, खा लेते हो,
اور اذا فقدنا صبرنا، تمہارا یہ کہنا ہے کہ جب ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم صبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات نے کہا، ہم آل محمد کا شعار یہ ہے اذا وجدنا بذلنا، جب ہمیں ملتا ہے تو ہم کھاتے نہیں ہیں، جب ہمیں ملتا ہے تو ہم کھاتے نہیں ہیں، بذل کر دیتے ہیں، دوسروں کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا فَقَدْنَا شَكَرْنَا، اور جب ہمیں نہیں ملتا ہے تب بھی ہم اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار کچھ مصلحت رہی ہوگی، کل تو تو نے ہمیں کھلایا تھا، آج نہیں دیا تو کیا ہوا، آئندہ بھی تو ہی کھلانے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جیسے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ امر بالمعروف کے ذریعے سے قرآن آواز دے رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ قرآن آواز دے رہا ہے کس طریقے سے، یعنی امر بالمعروف کر کے، لیکن امر بالمعروف میں بھی انسان کی جو ہے وہ اصلاح جو ہے مورد نظر ہو، نہ یہ کہ اپنا علم اور اپنا جو ہے وہ رتبہ جھاڑنا مقصود ہو وہاں پر، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، زبان سے جو ہے وہ زیادہ دعوت دی جاتی ہے اور عمل سے کم بلایا جاتا ہے۔ چھٹے امام قربان جائیں ان کے اوپر جانے ہماری مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، بلاؤ، تمہیں حق ہے لوگوں کو دعوت دو، قرآن کہہ رہا امر بالمعروف کے ذریعے سے کامیاب ہو جاؤ، لیکن زبان سے کم عمل سے زیادہ۔ اور یہ چیز ہمیں ہمارے اور آپ کے دوسرے امام اور تیسرے امام سمجھا کر کے گئے ہیں۔ ہمارا جو ہے طرز عمل تو ویسے ہی ہونا چاہیے نا، جیسے امام نے بتایا تھا، بھیا دیکھیے کس کا وضو صحیح ہے، یعنی عمل سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا وضو غلط ہے، نہ کہ زبان سے اس کی ذلت اور رسوائی مقصود ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزت نفس کے ذریعے سے اور تقوی کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ امر بالمعروف کے ذریعے سے یا جہاد کے ذریعے سے، قرآن آواز دے رہا ہے جہاد کے ذریعے سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور اس کے بعد جو ہے جیسا کہ وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ قرآن آواز دے رہا ہے کہ جہاد کے ذریعے سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اس کے بعد صبر کے ذریعے سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اولئک هم المفلحون واتقوا اللہ واولئک هم المفلحون، یہ بتا رہا ہے۔ توبہ کے ذریعے سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کتنے جو ہے ملاک اور کتنی جو ہے عوامل جو ہے بیان کیے پروردگار عالم نے، کتنے سارے عوامل بیان کیے ہیں۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ اللَّهُ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ توبہ کے ذریعے سے، یہ تمام چیزیں وہ عوامل وہ ہیں جن کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ ہو گیا جو پروردگار عالم نے انسانوں کو بتایا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک تمہارے ساتھ ہوگا تو تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ نماز میں خشوع ہوگا تو کامیاب ہو جاؤ گے، جہاد کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، عزت نفس کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تقوی الہی اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، صبر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، توبہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ایمان رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر کوئی ایک ایسی شخصیت ہو جس میں یہ ساری کامیابیاں جمع ہو، جس میں یہ ساری کامیابیاں جمع ہو، تو اس کی فوز عظیم کا کیا کہنا ہوگا۔ نماز کے ذریعے سے تمام انسان کامیاب ہوتا ہے، لیکن اس کی نماز اور خشوع کا عالم یہ ہے اگر پیروں سے تیر نکال لیا جائے تو نماز پہ حرف نہیں آ سکتا۔ اس کی جو ہے وہ کامیابی کی کیا سند دے گا پروردگار، کس انداز سے سند دے گا کہ جس کے زکوٰۃ کا یہ عالم ہے کہ حالت رکوع میں بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے، اور جس کے جہاد کا یہ عالم ہے کہ جس کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت پہ بھاری پڑ جائے، تو کیوں نہ پیغمبر آواز دیں یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہمیشہ کامیاب رہنے والے ہیں، تم اور تمہارے شیعہ ہمیشہ کامیاب رہنے والے ہیں۔ یہ شہزادی نے کوئی فرط مسرت میں آ کے شوہر کی محبت میں نہیں کہہ دیا تھا ان السعید حق السعید کل السعید، خوش بخت ہے وہ انسان، کامیاب ہے وہ انسان، پیروز ہے وہ انسان، کامران ہے وہ انسان۔
मन अहब्बा अलियन फी हयातिही व बादा ममातिही, जो अली को दोस्त रखे उनकी जिंदगी में और उनके मरने के बाद। तो कामयाबी परवरदिगार आलम ने समेट करके मौलाए मुत्तकियान के अंदर रख दी, और मौलाए मुत्तकियान की निगाह में ये दुनिया की कोई कामयाबी जो है कामयाबी ही नहीं है। दुनिया की कोई भी कामयाबी जो है वो कामयाबी नहीं है मौलाए मुत्तकियान की निगाह में। हाँ, अगर कामयाबी को अगर मौलाए कायनात ने खुद इज्जत बख्शी है तो जब सर को सजदे में रख के और जब ज़रबत लगी है उस वक्त आवाज दिए फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो अहले बैत की निगाह में कामयाबी की जो सनद है वो दुनियावी चीज़ों में नहीं है। ये हमारा और आपका मिजाज है कि हम कामयाबी और कामरानी को दुनियावी चीज़ों में तलाश करते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं वो दुनियावी चीज़ों में तलाश नहीं करते, बल्कि जो उखरवी चीज़ें होती हैं उसमें कामयाबी तलाश करते हैं। और एक बात ज़रूर, उसके बाद में अपनी इस इबादत को तमाम करते हुए बस एक बात, एक मरहला और है, और वो ये है कि दुनिया में चाहे जितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, मुत्तकी, परहेजगार, साहिब इल्म, साहिब करामत, सब कुछ होने के बावजूद कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ज़िंदगी में रज़ायत परवरदिगार शामिल हाल ना हो। जब तक उसकी ज़िंदगी में रज़ायत परवरदिगार जो है वो शामिल हाल ना हो, जब तक उसकी मंशा नहीं होगी। आज अहले बैत इसलिए तो कामयाब हैं चूँकि अहले बैत ने कुछ चाहा ही नहीं परवरदिगार से हट करके। वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, अहले बैत चाहते ही भैया जो परवरदिगार चाहता है, जो परवरदिगार चाहता है वो अहले बैत चाहते हैं, तो क्यों ना वो कामयाब हो। लिहाजा जिंदगी में दो चीजें अगर इंसान को कामयाब होना है, एक तो कि इसकी जिंदगी में रज़ायत परवरदिगार शामिल हो, और दूसरी कामयाबी की वजह है कि खुद परवरदिगार उसे कामयाब होने का वादा कर ले। खुद परवरदिगार वादा कर ले कि मैं तुम्हें जो है कामयाब बनाऊंगा। और जब परवरदिगार अगर वादा कर लेता है किसी को कामयाब करने का, तो फिर किसी एक शख्स को कामयाब नहीं करता, पूरे के पूरे मुल्क को कामयाबी अता कर देता है, पूरे के पूरे मुल्क को कामयाबी अता कर देता है। जैसा कि इरशाद हो रहा है, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, ये जो रूम ही है सबको परवरदिगार ने कामयाबी अता की है। फी अदनल अर्ज़ वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून, ये जो कामयाबी दी है कि अनकरीब वो और कामयाब हो जाएंगे। परवरदिगार ने पूरे शहर को, पूरे मुल्क को कामयाब बना दिया है। क्यों? इसलिए कि वादल्लाह, ये अल्लाह का वादा है। ला युखलिफुल्लाहु वादहु, परवरदिगार अपने वादे से कभी खुल्फ वाद नहीं करता। वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते ही नहीं है इस बारे में। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। तो सबसे ज्यादा जो है वो कामयाब जिंदगी अहले बैत की जिंदगी है। अब समझ में आता है परवरदिगार आलम ने उखरवी कामयाबी के लिए जो आवाज़ दी है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह की अताअत की और उसके रसूल की अताअत की, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, उसी के तकदीर में, उसी की किस्मत में ये कामयाबी, कामरान अजीम है, ये वही कामयाब हो सकता है। और उसके बाद अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करे, और उसके रसूल के बाद जिसको परवरदिगार आलम ने मौरफ़ी करवाई है उसे इमाम बरहक तस्लीम करता हो। यानी विलायत का दामन अगर हाथ में है तो इंसान कामयाब है, अगर विलायत नहीं है तो इंसान कामयाब नहीं है। इसी दुनिया में ही परवरदिगार आलम ने बता दिया, और आखिरत में तो जो समरा देना होगा तो देगा ही, कि जो लोग विलायत के साथ हैं वो कामयाब हैं, जो लोग विलायत के साथ हैं वो कामयाब नहीं हैं। और परवरदिगार आलम ने तफरीक भी कर दिया है, सूरह हश्र में आकर के बता रहा है, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना, देखो अस्हाब जन्नत और अस्हाब दोज़ख कभी बराबर नहीं हो सकते। वह अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइजून, लेकिन जो अस्हाब जन्नत है वही हमेशा कामयाब रहने वाले हैं, वही हमेशा कामयाब रहने वाले हैं। आपको यह ना कहे कि करबला वाले जितने भी थे सब के सब कामयाब क्यों हैं, क्योंकि परवरदिगार आलम ने उन्हें अस्हाब जन्नत में शुमार किया है। और सैयदुल शुहदा ने भी पहले ही निशानदेही कर दी थी शब आशूर, हिलाल ये तुम्हारा मुकाम है, सईद ये तुम्हारा मुकाम है, ज़ुहरकैन ये तुम्हारी जगह है। परवरदिगार आलम ने पहले ही जो है वो अपने खास बंदे के तवस्सुस से शब आशूर इन लोगों के अज़हान तक बात पहुंचा दी थी कि ताकि सब के सब समझ जाएं, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना, सब अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते थे। और जो अगर एक की कमी भी थी
کربلا میں جتنے اصحاب آئے تھے، جتنے بھی آئے تھے، سب کے نام جو ہیں، سب کے اسماء لوح محفوظ کے اوپر جو ہے وہ ثبت تھے. کوئی ایسا نہیں کہ چلتا پھرتا کوئی راہزن تھا، سید الشہداء نے کہا چلو آ جاؤ، ہم کربلا جا رہے ہوں، تنہا ہیں اور آ جاؤ. نہیں، نام پہلے سے درج تھے، بس حسین سب کا انتظار کر رہے تھے. اور مرحلہ بمرحلہ جب گفتگو آگے بڑھی ہے تو آنے والا جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے آیا تھا وہ بھی تو آزادی اور کامیابی کی ہی تلاش میں تھا. کس انداز سے سید الشہداء نے اسے کامیابی عطا کی ہے. لیجیے ارباب عزا، یہ سارے کے سارے اصحاب باوفا جو کربلا والے ہیں، یہ سب کامیاب ہیں. کیوں؟ بتوسط سید الشہداء جو اپنی اپنی جانیں قربان کی انہوں نے. کیسے کیسے اصحاب نے جانوں کو قربان کیا ہے. کسی کی شادی کو 13 دن ہوئے تھے تو کوئی اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا، تو کوئی کچھ دن پہلے مجوسی اور عیسائی تھا. کیسے کیسے افراد تھے اور کتنی جلدی سے کامیابی کی طرف جو ہے وہ بڑھے، اور سید الشہداء نے انہیں کامیابی کی سند عطا کی ہے کربلا کے میدان میں. کیونکہ ویسی مثال پیش کیا ہے، خود اپنے آپ کو قربان کر کے اس حسین نے رہتی دنیا تک کے لیے کامیابی کو ثبت کر دیا ہے. جیسا کہ بتایا قرآن نے کہ صبر کرنے والا کامیاب ہے. جناب زینب نے کتنا بڑا صبر کیا ہے اپنے بھیا کی شہادت کے بعد، کتنا بڑا صبر کیا ہے جناب زینب اولیاء مقام نے، تبھی تو کامیاب ہو گئی ہیں. اور کامیاب ایسی ویسی نہیں ہوئی ہیں کہ آپ آج 1400 سال سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی بھی فرش عزا بجتی رہیں گی اس میں حسین کے توسط سے پروردگار کا نام لیا جاتا رہے گا. حسین کی شہادت بیان ہوتی جائے گی، جناب زینب اولیاء مقام کے مصائب بیان ہوتے جائیں گے. یہ خود ان کی کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی کی سند ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب سید الشہداء کے کانوں سے آواز ٹکرائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کامیابی کی سند حاصل کرنے والے نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا. ارے اتنا غریب زہرا یکو تنہا ہو گیا کہ بھاگی فوجیں سمٹی. ارے کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے کچھ مارا. غریب زہرا پشت ذوالجناح پر جو ہے سنبھل نہ سکا، زمین کربل پر تشریف لایا، آواز دی اما زہرا مدد کو آ جائیے. مادر گرامی مدد کو پہنچ گئی. لیجیے ارباب عزا کہ ایک مرتبہ کسی ظالم کو پروردگار ایسا منظر نہ دکھائے جو جناب زینب نے دیکھا اور کس طریقے سے صبر کیا ہے. ابھی حسین زندہ ہے، ٹیلہ زینبیہ پر آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے، اپنے ماجائے کو دیکھ رہی ہے. ارے شمر کا کند خنجر ہے، فضا میں آواز گونجی، اللہ کو تلل حسین بے کربلا، اللہ تو بے حسین بے کربلا. دنیا میں زلزلہ آ گیا، سیاح چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں چلنے لگا. بیمار کربلا بچی کے عالم میں ابھی اماں قریب آئی، بیٹا سجاد ارے آگے کھولو، بھیا شہید کر دیا گیا. اب ابھی اماں کا پردہ ہٹائیے. اب جو باپ کا سر دیکھا، السلام علیکم یا باپ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. لیجیے ارباب عزا، یہ حضرات نے صبر کیا ہے تبھی تو آج یہ کامیاب ہے. ان کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہے کس طریقے کی کامیابی حاصل کیا ہے. ارے جب 11ویں کی صبح ہوئی ہے، قافلے کو کسی اور راستے سے لے جانا تھا، لیکن کسی نے کہا نہیں، مقتل سے گزارا جائے تاکہ ان کی روحیں جو ہیں مجروح ہوتی جائے. لیجیے ارباب عزا، مقتل سے کاروان کو گزارا جانے لگا. ایک مرتبہ ساری بیویوں نے اپنے اپنے ورثہ کے اوپر گرا دیا، لیکن بیمار کربلا اتنی سخت نہیں ہے. لا یتمکنوا من النفوذ والجلوس، نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے. اشارہ کیا ہے بوبی اماں، ارے جس کا جوان بیٹا موجود اس کے باپ کا جنازہ.
लीजिए अरबाब अज़ा, ज़ैनब तो बचपन से साथ रही है ना भैया के, ज़ैनब तो पहचानती है ना। अरे शहादत के बाद घोड़ों की टापों से इतने जख्म लगाए गए थे, बचपन के साथ रहने वाली बहन भैया को ना पहचान सकी। आवाज ए मेरे भैया, आवाज दीजिए, आवाज एलैया, मेरी दुखियारी बहन ज़ैनब इस तरफ चली आओ। ज़ैनब गई, जाने के बाद जो मंजर देखा, मदीने का रुक करके आवाज दिया है, या रसूल अल्लाह सल्लु अलल मलाइका के राना रसूलुल्लाह। अरे आप पे तो मलाइका ने नमाज पढ़ी है। हाजा हुसैनुन मरम्मलुन बिद्दमा वो मुकत्तउल आज़ा, ये आप ही का तो हुसैन है। अरे किस तरीके से खाक खून में गलता है, एक एक आज़ा कटे हुए हैं। ये कहने के बाद पूरी ताकत को यकजा किया, लाशे हुसैन को अपने हाथों पर उठाया। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारे इलाहा हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार पाए जाते हैं, उन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। उलमाए आलाम मराज अज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनिगूं फरमा।